बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। सऊदी अरब एक प्रॉपर कंट्री के तौर पर बिहेव करना चाहता है कि जहां पर सकाफत, खेल, सियाहत, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी, ये तमाम चीज़ें और इनके साथ जो है वो मुल्क चले और सिर्फ तेल के ऊपर डिपेंडेंट ना हो कि अगर तेल गया तो सब कुछ गया। तो इसके ऊपर जो ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है उसकी इस रिपोर्ट में कहा गया कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी वली अहद जो MBS के नाम से भी मशहूर हैं, वो असल मुहर्रिक हैं इस पूरे मंसूबे के, क्योंकि वो इस मुल्क की नई तश्कील करना चाहते हैं जिस पर वो एक दिन बतौर बादशाह हुक्मरानी करेंगे। वो मुल्क को दुनिया के सबसे बड़े खेलों के मेलों में से एक यानी 2034 के फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए भी तैयार कर रहे हैं। आगे ये लिखते हैं कि इस काम का ज़्यादातर हिस्सा सऊदी अरब के खुद मुख्तार दौलत फंड यानी जो PIF है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के ज़रिए चलाया जा रहा है, जिसकी अपनी मालियत 1.5 खरब डॉलर से ज़्यादा है। साल 2025 के अवाखिर में सऊदी अरब की अपनी बजट रिपोर्ट से ज़ाहिर हुआ कि मुल्क की सालाना आमदनी का आधे से ज़्यादा हिस्सा तेल की सनत से हासिल हुआ है। ईरान जंग छिड़ने के बाद से सऊदी अरब की तेल की तनसीबात ईरानी हमलों की जद में आई हैं, जिनमें अहम ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन भी शामिल है, जिसने उन्हें बहीरा अहमर की बंदरगाहों तक तेल पहुंचाकर आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की गिरफ्त से बचने के काबिल बनाया था। उसकी मुरम्मत तो कर दी गई है, लेकिन सऊदी अरब अपने मामूल के बहरी रास्तों से बरामदात को जंग से पहले की तरह की सतह पर बहाल नहीं कर सका है। अगरचे तेल की बढ़ती हुई कीमतें बजट को कुछ रिलीफ फराहम कर रही हैं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान का ये जो नज़रिया है उसको मज़ीद तकवीत दी है कि जो सप्लाई चेन में तात्तुल है उसकी वजह से सऊदी अरब को तेल की आमदनी पर अपना इन्हिसार कम करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा करना वली अहद के इब्तदाई अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा पेचीदा साबित हुआ है कि ये पेपर पे तो बड़ा आसान लगता था कि हमने तेल से उठाकर अपनी मईशत को किसी और चीज़ पे शिफ्ट कर लेना है, और सप्लाई लाइन क्राइसिस जब भी आया, सप्लाई चेन जब भी टूटी तो उसमें हमें बड़ा सफ़र करना पड़ेगा। तो जो मंसूबा कागज़ के ऊपर बड़ा बेहतरीन लगता था, वर्केबल लगता था, वो अब नाकों चने चबवार है। आगे ABC ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन लिखता है, सहरा में मेगा मंसूबों के ख्वाब। विजन 2030 के कुछ महंगे तरीन आइटम्स, जिन्हें अक्सर गीगा प्रोजेक्ट्स कहा जाता है, सऊदी सहरा की रेत से उभरते हुए बड़े शहरों के मंसूबे हैं। नियोम जो शायद इसकी सबसे पुरजोश और मारूफ मिसाल है, मुल्क के शुमाल मगरिब में एक खित्ता है जिसमें पुरताइश जजीरों के साथ सब कुछ शामिल होना, रिजॉर्ट से लेकर एक स्की विलेज जो है वो भी बनाना है। मोहम्मद बिन सलमान के दस्तखती मंसूबे के तौर पर देखे जाने वाले इस जो द लाइन प्रोजेक्ट है, 170 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट का मरकजी हिस्सा दी लाइन एक गैर हकीकी लकीरी शहर था जिसमें 90 लाख लोगों के रहने की गुंजाइश बनाना थी। खरबों डॉलर के 2.2 खरब डॉलर की होशरुबा इब्तदाई कीमत और नियम से पहले ही लगाए गए 80 अरब डॉलर के बावजूद इतलात के मुताबिक दी लाइन को अब एक बहुत ही मामूली सतह तक महदूद कर दिया गया है। इस माह PIF के गवर्नर यासिर अल रमियान ने इसरार किया कि नियम एक अहम मंसूबा रहेगा। उन्होंने कहा कि एक बड़ा आलमी इक्तिसादी जोन है, नियम में कोई प्रोजेक्ट मनसूख नहीं किया गया, क्या कुछ मुलतवी हुआ है? यकीनन हाँ, क्योंकि कुछ मंसूबों में ताख़ीर हुई है, लेकिन वो क्रिटिकल पाथ पर नहीं है, उससे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा विजन 2030 पर। लेकिन ये जो विजन 2030 है उसके हवाले से अब बाकायदा ये ऐलान किया जा रहा है कि उसके बहुत सारे अखराजात में, बहुत सारे मंसूबों में कमी की जा रही है, और एक शुबा जो बहुत ज़्यादा मुतासर होगा उसमें जो गोल्फ वगैरह का कोर्सेज़ हैं, बहुत सारे इस किस्म की चीज़ें हैं जिनको ड्रॉप कर दिया गया है। और सऊदी अरब की जो मईशत है उसके हवाले से ये अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि वो पहले ही सुकड़ना शुरू हो गई थी। नौजवान सऊदियों को मुलाजमतों से निकाला जा रहा था, इसलिए दोबारा हिसाब किताब और तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत थी। और फिर जाहिर है तनाज़े ने ये जो जंग है उन्हें इस लम्हे एक मरतबा फिर जो है बहुत पीछे धकेल दिया, जहां अब उन्हें एक नई हिकमत अमली दिखाना पड़ रही है। और ये सब कुछ इसलिए है ताकि ये दिखाया जा सके कि सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है, हालांकि कुछ भी मामूल के मुताबिक नहीं चल रहा। आगे ये लिखते हैं कि आलमी खेलों के मरकज़ में सऊदी अरब में किस तरीके से ये कोशिश की जा रही थी कि जो है वो एक छोटी सी टीम अल नसर जो है
یہ پورا انہوں نے اس کا بیک گراؤنڈ لکھا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے بہت سارے جو سپورٹس کے لیجنڈز ہیں، فٹ بالرز ہیں، پھر سنوکر چیمپئنز ہیں، ان کو اٹریکٹ کیا، ان کو بلایا اور اپنا بالکل ہی ایک تشخص جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر آگے یہ لکھتے ہیں جو سپورٹس واشنگ ہے اس کے الزامات سعودی عرب کے اوپر لگے ہیں کہ سعودی عرب میں جو تبدیلی ہے اس کے حوالے سے یہ تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ یہ سپورٹس واشنگ ہو رہی ہے۔ محمد بن سلمان جو ہیں وہ ان کے ملک میں انسانی حقوق کے حوالے سے ملک کے ریکارڈ سے توجہ ہٹانے کے لیے کھیلوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور پھر انہوں نے مختلف حوالہ جات دیے ہیں کہ کون کون سے مصنف جو ہیں۔ میں آگے آتا ہوں، اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب کرنٹ سچویشن جو ہے وہ بدترین منظرنامہ کیا ہے، لیکن انہوں نے اس میں بتایا کہ جو جمال خاشقگی کا اسیسینیشن تھی ترکی میں، اس کے نتیجے میں بہت سارے انویسٹرز جو ویژن 2030 کے لیے انویسٹ کرنے میں انٹرسٹڈ تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے، لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے جو مغربی ممالک ہیں جو اس کے حوالے سے بڑے سخت سٹینڈرڈز رکھتے تھے، انکلوڈنگ امریکہ، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے بعد جو ہے وہ جس طریقے سے ریلیکس کیا گیا سعودی عرب کو، محمد بن سلمان کو، اس سے ایک انویسٹر کانفیڈنس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، دوبارہ سے لوگ اٹریکٹ ہو رہے تھے۔ لیکن سعودی عرب کے عظیم ویژن کے لیے بدترین منظرنامہ کیا ہے؟ اس نظریے کا امتحان تب ہوگا جب امریکہ اور ایران کے درمیان دشمنی طویل ہو جائے گی اور اس میں وسیع تر خلیجی خطہ شامل رہے گا۔ بائیڈن انتظامیہ کے سعودی عرب میں جو سفیر ہیں مائیکل ریٹنی، ان کا ماننا ہے کہ موجودہ جنگ اور مستقبل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال سعودی عرب کے لیے ایک بدترین منظرنامہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خطے کے تمام تنازعات کی ماں ہے، یہ ان کا بڑا حریف ہے جو ریاست ہائے متحدہ کے ساتھ مکمل جنگ میں ہے، اور سعودی، اماراتی اور خلیج میں موجود دیگر ممالک اور دیگر لوگ اس کے بالکل درمیان میں پھنس چکے ہیں۔ مسٹر ریٹنی نے، جن کی جگہ ٹرمپ کے جو وائٹ ہاؤس ہے اس نے ریاض میں کسی کو مقرر نہیں کیا، انہوں نے دلیل دی کہ سعودیوں کو ایرانی حکومت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ انہیں ختم ہوتے دیکھنا پسند کریں گے۔ دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ وہ امریکہ یا اسرائیل کی ایسا کرنے کی صلاحیت کے بارے میں کافی حقیقت پسند ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک غیر حتمی جنگ کے نتائج کے ساتھ پھنس جانے سے پریشان ہیں، خاص طور پر اگر ایران آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول برقرار رکھتا ہے۔ سعودی عرب امریکی افواج کی میزبانی کرتا ہے اور ریاض میں ملک کے سفارت خانے کو ڈرون کا حملے سے نشانہ بنایا گیا۔ اس بات پر بحث ہوتی رہی کہ آیا جنگ اور خاص طور پر ایران کے حملے کچھ علاقائی اتحادیوں کو امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کریں گے؟ ریڈنی نے کہا یہ تب تک نہیں جانا جا سکتا جب تک دھول نہ بیٹھ جائے، جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے اور انہیں اور ہمیں اور خطے کے دیگر لوگوں کو اس پر سوچنے کا موقع نہ ملے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ وہ امریکہ سے مایوس ہیں، وہ کہیں اور شراکت داری تلاش کریں گے۔ دوسری طرف انہوں نے امریکہ میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ امریکہ ہی ان کا شراکت دار رہے۔ وہ تعلقات میں مزید وضاحت چاہیں گے، لیکن اس دوران وہ اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے اور بیک وقت دوسروں کے ساتھ گہری شراکت داری بھی جاری رکھیں گے۔ اب یہ جو اسیسمنٹ ہے، یہ ایک رپورٹر جو ریاض میں بیٹھ کر یہ رپورٹ کر رہے ہیں، میتھیو ڈورن، انہوں نے یہ لکھا ہے، آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن۔ پھر اس کے بعد اس وقت ملٹیپل میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس، بڑی ساکھ رکھنے والے، وہ اس حوالے سے اب اندازے لگا رہے ہیں کہ کس کا کتنا نقصان ہوا۔ لیکن محمد بن سلمان جو یقیناً خود کو پچ کر رہے ہیں عرب دنیا کے لیڈر کے طور پر، دا کنگ آف دی عرب ورلڈ، صرف سعودی عرب نہیں، اور ان کی جو مخاصمت ہے، جو قطر کے ساتھ ماضی میں معاملات رہے، جو اس وقت کویت کے ساتھ یا عراق کے ساتھ جو ہلکے پھلکے مسائل ہیں، بحرین کے ساتھ ان کا بڑا بہترین زبردست قسم کا ہر چیز ہی تقریباً اوکے ہے جو وہاں کے رولنگ ایلیٹ ہے ان کے ساتھ، لیکن متحدہ عرب امارات کے ساتھ ان کے مسائل اسی بنیاد کے اوپر ہیں۔ تو اب یہ ایک گولڈن اپرچونٹی بن چکی ہے پاکستان کے لیے، خاص طور پر کہ ایک ایسی صورت کے جس میں پاکستان کے تعلقات بہت زیادہ بہتر ہو چکے ہیں ایران کے ساتھ۔ ایرانی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستانیوں کی تعریف کر رہی ہے، پاکستان کی حکومت کو سراہ رہی ہے۔ تو اس صورت میں جو سیکیورٹی گارنٹیز سعودی عرب کو چاہیے، یا سعودی عرب کے ساتھ ایران کے درمیان جس طریقے سے ایک پیچ اپ چین نے کروایا تھا، اس قسم کا اگر ہم کوئی معاملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا سعودی عرب کو وہ سیکیورٹی گارنٹیز لے کر دینے میں کامیاب
کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا پاکستان کو بھی انویسٹمنٹ کی مد میں بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے اور دیگر بہت سارے معاملات میں بھی. اور یہی وجہ ہے بنیادی طور پر کہ آپ نے دیکھا کہ جس وقت سید عباس عراقچی انہوں نے اسلام آباد سے جو ریسنٹ ان کا وزٹ تھا اسلام آباد آئے, اسلام آباد سے وہ عمان گئے, اور عمان سے جب وہ واپس آ رہے تھے مشقت سے اسلام آباد کی فلائٹ میں واپسی میں ان کی گفتگو جو ہے وہ ایرانی وزیر خارجہ سے بھی ہوئی, ان کی قطر میں بھی بات ہوئی, ان کی ایک دو اور جگہ پہ فرانس میں بھی ان کی بات ہوئی. اور یہ جتنے بھی رابطے ہو رہے ہیں ان کے پیچھے ہماری جو فارن آفس کے لوگ ہیں, جو انفارمڈ سرکلز ہیں, وہاں پر یہ بات زبان زد عام ہے کہ پاکستان اس وقت بیک اینڈ پر رہتے ہوئے بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے اپنے گڈ آفیسز کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے بہت سارے ممالک کے ساتھ رابطے کروا رہا ہے, اور اس میں متحدہ عرب امارات شامل نہیں ہیں. یعنی کہ اب ایکٹیولی ان کے ساتھ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو ایک رابطہ ہوا تھا وہ رابطہ بھی پاکستان کے ایفرٹ سے ہی ہوا تھا. تو اب یہ صورتحال ایک ایوالونگ سچویشن ہے, لیکن جب آپ اس ویژن 2030 کو دیکھتے ہیں, جو پروجیکٹس یہ جو بنائے گئے تھے, جو ذہن تھا کہ جناب اس طریقے سے بہترین قسم کا ایک جو ہے وہ ایک ان ریئلسٹک جس کو بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ غیر حقیقت پسندانہ ہے, اس قسم کے پروجیکٹس بنیں گے, دا لائن نیوم سٹی جو ہے وہ اس قسم کی ہوگی, یہ پروجیکٹ چلے گا, وہ بڑی حد تک کھٹائی میں پڑ گیا ہے. ویژن 2030 کی ظاہر ہے کہ ان کا قائم رہے گا, پیسہ بھی ہے, حالات بہتر ہوتے ہیں, کچھ چیزیں امپروو کر جائیں گی, لیکن جب آپ لانگ ٹرم دیکھتے ہیں تو خلیجی ممالک ان کا سب سے بڑا نقصان اس جنگ میں یہ ہوا ہے کہ جو گلوبلی کانفیڈنس شیک ہوا ہے. آپ یقین مانیے کہ ٹک ٹاک کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر ابھی بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے, گورے خاص طور پہ, گورے گوریاں بلا کر متحدہ عرب امارات کی ویڈیوز بن رہی ہوں گی کہ پراپرٹی کے بڑے کام چل رہے ہیں اور کوئی کام نہیں رکا. یہاں پر آپ کو ریسٹورنٹ میں رش نظر آ رہا ہے, ریسٹورنٹس جو ہیں اس میں لوکلز بہت زیادہ موجود ہیں. اصل بات یہ ہے کہ وہاں پر جو انویسٹر آ رہا تھا اور ایک ببل جو ہے وہ بن چکا تھا, ایک بہت ایگزیجریٹڈ پرائسز کے اوپر پراپرٹیز جا چکی تھیں, ان کا دھڑن تختہ ہو چکا ہے. اور یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی, اس جنگ نے ابھی ختم ہونا ہے, اور یہ اسیسمنٹس مزید بھی آتی رہیں گی. کچھ بہت ہی اہم سٹوری سائیڈ بائی سائیڈ چل رہی ہیں, ان پر بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.